سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين، بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الحمدللہ آج ہم تدبر قرآن کے کلاس کا آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ، اور آیت نمبر ہے ہمارے ساتھ 87 میرے محترم۔ 87 میں الحمدللہ ہم بیشتر حصہ اس مبارک آیت کا آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں الحمدللہ، مگر آج آغاز کریں گے ہم انشاءاللہ، تفسیر بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اور وہ ہے روح القدس۔ روح کے بارے مکمل تفصیل آپ کو بتا دی الحمدللہ۔ اب آتے ہیں لفظ القدس پر میرے محترم۔ القدس، جی میرے محترم، یہ اس کا روٹ ورڈ بتایا تھا آپ کو، قادوسا۔ قدوسا میرے محترم، اور یہ قدوسا کا مطلب ہے طہورا۔ طہورا یعنی صاف اور صاف ہونا۔ جی جی، طہارت کا مطلب صفائی ہے میرے محترم۔ جی، قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے طہارت کا تذکرہ کیا ہے، اس سے مراد کوئی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس لفظ کو، جیسے ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ مبہم لفظ کو مبہم طریقے سے بیان کر دیں، پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کیا ہے میرے محترم؟ کسی کو نہیں پتہ۔ جی، ربا کیا ہے؟ سود ہے۔ سود کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ۔ ہمیشہ میرے محترم ایسے لچک والے الفاظوں سے ہر بات کو بیان کی، جس طریقے سے دیکھیں لکھ رہا ہوں الحمدللہ آپ کے لیے، والدین کے ساتھ احسان۔ احسان تو احسان کیا ہے یہ نہیں پتہ کسی کو، بس احسان کرنا ہے۔ تو الحمدللہ قرآن نے عملی طریقے بتائے ہیں میرے محترم احسان کے۔ اسی طریقے سے یہ مبارک لفظ ہے میرے محترم القدس۔ اب فرق کیا ہے میرے محترم؟ جی جی، القدس میں اور طہورا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا؟ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں طہر بیتیہ، یہ دیکھیے
लित्ताइफीन वल्आकिफीन वर्रुक्का सुजूद। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, दलील आपको मिल गई, दे रहा हूँ अभी। आइए तफसीर कुरान बिल कुरान जी, कि तहारत का मतलब है सफाई, साफ करना। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरे अल्हम्दुलिल्लाह सूरे अल-बकरा में ही है, आयत नंबर 145 पे आ जाइए मेरे मोहतरम, 145 पे आ जाइए और वहाँ आपको नज़र आ जाएगा मेरे मोहतरम, जब फरमाया जा रहा है वतहिर अंतहिरा, आप दोनों साफ करिए। तो तहरा का मतलब है साफ करना, साफ करना। जी जी मेरे मोहतरम, अरबी ज़ुबान में हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, नज़फ़ा, नज़ाफ़त का। अस्सौब नज़ीफ़ुन पढ़ा है हमने फेसबुक में, कपड़ा साफ है। उसके मुकाबले में हम लाते हैं वसिखुन, डर्टी, मेला। वसिखुन उसका ऑपोजिट है नज़ीफ़ुन। नज़ीफ़ुन ये कुरान का लफ्ज़ नहीं है मेरे मोहतरम। कहाँ से आया? गालिबन इसी ने लाया गया उसको, ताकि कुरान का जो मुबारक लफ्ज़ है उससे हमें दूर किया जाए। तो तहरा का मतलब, तहुरा का मतलब है तहरा, साफ करना। ठीक है साहब? अच्छा, अब मेरे मोहतरम यहाँ अल्लाह ताला फरमाया रूहुल कुदस, रूहुल कुदस कहा गया। यहाँ अल्लाह ताला ने रूहुल मुतहर क्यों नहीं कहा जी? जबकि अल्लाह ताला ने मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बारे में क्या फरमाया? अल्लाह ताला देखिए उनके बारे में खुद फरमाते हैं, मरियम सलामुल्लाह अलैहा के लिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ये देखिए खुद अल्लाह ताला उनके बारे में फरमा रहे हैं। फरमाया जा रहा है इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। जी ये आयत नंबर है मेरे मोहतरम 42 है, माजरत, आल इमरान की 42। और बताया था आपको मेरे मोहतरम, अगर आपको याद हो, तज़किया और तत्हीर, वनफ्सिन वमा सव्वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। तो तज़किया क्या है? तज़किया जो इंसान अपना तज़किया खुद करता है। तत्हीर क्या है? मिन जानिबिल्लाह तज़किया करना, ये फ़र्क है, बताया था आपको। जी जी, तज़किया इंसान की कोशिश, इंसान की काविशें, और तत्हीर मिन जानिबिल्लाह तज़किया होना। ठीक, अच्छा, मगर मेरे मोहतरम अल्लाह ताला ने जी अल कुदस कहा, रूहुल कुदस। ये देखिए हमेशा कुरान करीम अल्लाह ताला ने रूह के साथ अल कुदस का हमेशा इजाफा फरमाया है। तो मेरे मोहतरम अरबी में, अरबी लुगत में, बिकॉज ये नया लफ्ज़ था अरबी ज़ुबान में, जी जी यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होता था तहुरा, मगर अल्लाह ताला रूह के साथ हमेशा अल कुदस इस्तेमाल किया मेरे मोहतरम, जहाँ भी तज़किरा होता है रूह का। अच्छा, तो मेरे मोहतरम अल कुदस का मतलब हुआ तहुरा, मगर इसको मानवी लिहाज से उठाएंगे जी, यानी तहुरा मानवियन। तो अल कुदस का क़दस का मतलब है मानवी लिहाज से कोई चीज साफ हो, मानवी लिहाज। अच्छा साहब, अब मानवी लिहाज से साफ का मतलब क्या है? मुअतबर, मोहतरम। जी, मानवी लिहाज से मोहतरम और मुअतबर मेरे मोहतरम। इसीलिए आप देख, इसको होली स्पिरिट कहा गया। अल कुदस को इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया गया होली स्पिरिट, और यहाँ होली स्पिरिट से मुराद क्रिश्चियन लोग जनाबी जिब्रील अलैहिस्सलाम को लेते हैं। जी जी, उनके यहाँ तीन है ना मेरे मोहतरम, मरियम, उनके बेटे और रूहुल कुदस, तीन खुदा है मेरे मोहतरम। दी त्रिन, जिसको हम ट्रिंकल थ्रिस्टिस कहते हैं मेरे मोहतरम। जी जी,
تین ان کے خدا ہیں، مریم یا گوڈ، ان کا بیٹا، اور روح القدس میرے محترم۔ تو روح القدس کا مطلب کرسچینٹی میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کا مراد ہے جبریل، ان کو ہولی اسپرٹ کہتے ہیں میرے محترم۔ جی جی، انہی کو ذریعہ بناتے ہیں ہر لحاظ سے۔ تو یہاں میرے محترم ہمارے کچھ مسلمانوں کا اصرار کرنا کہ روح القدس سے مراد جناب جبریل ہیں، یہ صحیح نہیں ہے اس پہ اصرار کرنا۔ ہاں، یوں کہا جا سکتا ہے میرے محترم بریلی، جیسے میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ روح القدس اللہ تعالیٰ کی تأیید اور نصرت کی عظیم ترین شکل ہے، بس۔ بیکوز ہمیشہ یہ آتی ایدناہو کے ساتھ، جب بھی ایدناہو آئے گا، ہم نے تأیید فرمائی، تو وہاں روح القدس کا لفظ آئے گا۔ تو روح القدس میرے محترم یہ کہا جا سکتا ہے، زیادہ اس میں احتیاط ہے، کرسچینٹی اور یہودی روایات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے یوں کہہ لیں کہ روح القدس سے مراد اللہ تعالیٰ کی مدد اور تأیید و نصرت کی کوئی خاص ترین شکل ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اطلاق کرنا کہ روح کا مطلب جناب جبریل ہیں، کیسے ثابت کر سکتے ہیں میرے محترم؟ ہرگز نہیں، جی جی، ہرگز نہیں میرے محترم۔ مگر بہرحال یہودی یہ روایات اور کرسچن روایات کے اثر انداز ہوتے ہوئے اسی پہ اصرار ہوتا رہا۔ اچھا، اسی نے آپ دیکھیے، اب آپ کو دلیل دے رہا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جبریل امین ہے، ٹھیک ہے، رائٹ۔ اب الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں میرے حبیب، میرے آقا، سرور کائنات، فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا ہمیں سکھا رہے ہیں۔ آپ فرما رہے، آپ یوں پڑھا کریں، اللہم ایدنی بروح القدس، رب کریم میری تائید فرمائیے روح القدس سے۔ تو کیا مطلب؟ معاذ اللہ، میرے حبیب، میرے آقا جبریل امین سے مدد مانگ رہے ہیں، جبریل امین کو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جبریل امین سے میری مدد فرمائیں۔ یہ مناسب ہوگا میرے محترم؟ سوچئے۔ یا تو کہیں کہ صاحب یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مگر یہ حدیث صحیح ہے، محدثین کے پیمانے کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے میرے محترم، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ، کیا میرے حبیب، میرے آقا، فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں گے؟ سوچ لیجئے بات کہاں تک جا سکتی ہے میرے محترم۔ اسی نے احتیاط ضروری ہے، اور قرآن میں آ گیا۔ دیکھیے، بتایا تھا آپ کو سورہ الشورى میں روح کا مطلب کیا ہے؟ جی جی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، دین الہی۔ جی، روح کا مطلب میرے محترم سورہ الاسراء میں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، یہاں روح سے مراد اسپرٹ ہے، سول، جان جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی قرآن میں ہے میرے محترم۔ اور روح کا مطلب امر ربی بھی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، امر ربی۔ تین میرے محترم مختلف میننگ ہے روح کے قرآن میں۔ اب اصرار کرنا ایک ہی میننگ پر میرے محترم، یہ مناسب نہیں ہے۔ بس سیاق و سباق کو دیکھ کر الحمدللہ اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو روح القدس کا مطلب یہ ہوا، اور ہم کو بھی دعا سکھا دی گئی، اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں الحمدللہ، میں ہمیشہ سے ان کو یہ دعا سکھاتا رہا، ہمیشہ سے۔ اللہم ایدنی بروح القدس
وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا بِجَاهِ الْمُصْطَفَى۔ جو لوگ میرے ساتھ پرانے سب کو پتہ ہے یہ دعا میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں پڑھنے کے لیے، اور بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہم ایدنی بروح القدس، یہ دعا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی مدد کی کوئی خاص شکل ہے، روح القدس کی تائید کرنا، روح القدس سے تائید کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد کی خاص ترین کوئی شکل ہے۔ ٹھیک میرے محترم، یہ ایک قول ہے، اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ صاحب اس سے مراد جبریل امین ہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے میرے محترم۔ بس اتنا ضرور ہے یقیناً کہ ہر انسان اپنا اجتہاد کا، اپنی بات کا جواب دے ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ بہرحال اچھا، اب یہ ہم نے سمجھ لیا، اور یہ دعا جن کو یاد نہیں وہ یاد کر لیں، ہر سجدے میں اس کی ہمیں ضرورت ہے، ہر سجدے میں اس دعا کو پڑھنا شروع کر دوں۔ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اللہم ایدنی بروح القدس وجعل لی من لدنک ولیا ونصیرا بجاہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اتنی طاقتور دعا ہے میرے محترم، یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، آزما کے دیکھ لیجیے، جی جی آزما کے دیکھ لیجیے، اتنی پاورفل میرے محترم یہ دعا ہے۔ بہرحال آگے چلیے، اب فرمایا افکلما، آپ بتایا تھا مبتدا ہے، فا استئناف کے لیے ہے، اور کلما یہ بتایا تھا آپ کو ادات الشرط غیر جازمہ، اور یہ جو پورا جملہ شرطیہ ہے، جملہ شرطیہ، ادات، فعل الشرط، جواب الشرط، یہ مکمل جملہ شرطیہ جو ہے یہ خبر ہے مبتدا کا، آ کا خبر ہے۔ اب آئیے میرے محترم، یہ کلما کہاں قرآن میں آتا ہے؟ بے شمار مقامات میں۔ دو آیات بس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ابھی یاد آ رہی ہیں، تاکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اسلوب شرطیہ کیا ہے۔ دیکھیے سورہ الاعراف کی طرف آتے ہیں، سورہ الاعراف میرے محترم سورہ نمبر 7 ہے، اور شروع کی آیات ہیں، یہاں دیکھیے فرمایا، یہ دیکھیے آیت نمبر ہے 38 میرے محترم، کھول لیجیے الاعراف کی 38۔ فرمایا کلما دخلت امت لعنت اختہا، کلما جب بھی دخلت، یہ فعل الشرط، دخلت کوئی جماعت داخل ہوتی ہے، لعنت یہ آ گیا رحمت سے محروم قرار دیتی، اختہا اپنی بہن کو، یعنی جو بعد میں آئی ہے۔ تو کلما ادات شرط غیر جازم، شرطیہ اسلوب بیان کرنے کا، اور بتاتا آپ کی اسلوب ہے اللہ تعالی کا، جی، اور شرطیہ اسلوب میں بتایا آپ کو مقصود کیا ہے؟ جواب الشرط، جی جی جی، فوکس کرنا جواب الشرط پہ ہوتا ہے، وہی مقصود ہے بیان کرنے کے لیے، وہ اسلوب شرط بیان کیا جاتا ہے، اور بے شمار ادوات شرط ہیں، لو ہے، لولا ہے، لوما ہے، ان ہے، من ہے، مہما ہے، بے شمار ادوات شرط ہیں، مگر اذا ہے، از ہے، مگر فرق کیا ہے بابا؟ دو ہے، ایک جازمہ ہے اور ایک غیر جازمہ۔ اچھا، اب یہاں ایک اور آتے ہیں آگے سورہ حامیم السجدہ کی طرف، ابھی وہی یاد آ رہی ہے میرے محترم، تو ہم اسی کو لے لیتے ہیں، جی جی جی،
یہ سورہ نمبر ہے 32 میرے محترم، حامیم السجدہ، ٹھیک، یہ ہے 32 سورہ نمبر، اور آیت نمبر ہے میرے محترم 20، آیت نمبر 20 ہے۔ فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، کلما جب بھی ارادوا فعل الشرط، ارادہ کرتے ان یخرجوا منها کہ اس سے نکل جائیں، جواب آ گیا اعیدوا فیها، ان میں وہ واپس کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، تو یہ اسلوب شرط ہے میرے محترم، جس کا مقصد ہوتا ہے جواب الشرط کو فوکس کرنا۔ اب یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کلما جاءکم رسول، جب بھی آتے ہیں آپ کے پاس رسول، ٹھیک ٹھیک، مگر آگے ایک لوک لگا دیا گیا، بما لا تہوی انفسکم، رسول آتے ہیں آپ کے پاس ان باتوں کے ساتھ جو آپ کے خواہشات کے مطابق نہیں ہیں۔ بتایا تھا آپ کو جا کا مطلب آیا، جی، اور جا بھی لایا، ہاں، جاکم رسول بھی، تو یہاں مطلب اٹھائیں گے جب بھی رسول لاتے ہیں، آتے نہیں، لاتے بیکوز بھی حرف جر آ گیا، لاتے ہیں، جب بھی لاتے ہیں، یہ جب بھی آتے ہیں اس کے ساتھ بما لا تہوی۔ اب یہ ہوا کیا ہے میرے محترم؟ جی، سورہ والنجم اذا ہوا، ستارہ اصل میں ہوا یہوی، ہوا کا مطلب کیا ہے میرے محترم؟ ہوا یہوی جب آئے گا، اب بتاؤں گا آپ کو فرق، ہوا یہوی یعنی گر جانا، کھائی میں گر جانا، یہ ہے ہوا، یہوی کے ساتھ اگر آیا ہے، ٹھیک، لیکن میرے محترم اگر ہوگا ہوا یہوا، یہوا، جی، یعنی یہاں اصل میں الف ہے، تو ہوا یہوا، یہ الف چل رہا ہے، یہوی نہیں، تو ایک ہوگا ہا و یا، یہ ہم جو لے رہے ہیں ہا و یا، اور وہ ہے دوسرا ہوا، ہوا کا مطلب ہے چاہنا، چاہت کرنا، اس کی بھی آپ کو دلیل دوں گا، بھی رک جائیے، اسی سے نکلا ہے ہون، ہوا، خواہش، رغبت، طلب، اور یہ ہا و یا گھائی میں گرنا، کتنا دیکھیں فرق ہے میرے محترم، جی، یہ عربی زبان کی عظمت ہے میرے محترم۔ تو یہاں میرے محترم کیا لیں گے؟ یہ آئے گا خواہشات، بما لا تہوی، جو آپ نہیں چاہتے ہیں، یہ ہوا وہ والا گھائی میں گرنے والا نہیں ہے، یہ خواہش کا ہے میرے محترم، یا ہوا خواہش کے حوالے سے آ رہا ہے، تو ہوا یہوا، ٹھیک، بتایا تھا انفسکم میرے محترم، انفسکم، انفسکم جمع کا صیغہ ہے میرے محترم، جس کا مفرد ہے نفسن، لے چکے ہیں ہم، خلقکم من نفس واحدہ، جی، اور بتایا تھا آپ کو نفس، نفس، فا پر اگر زبر آئے گا تو وہ ہوگا سانس، سانس کو کہتے ہیں نفس، اور اگر آپ فا پر پیش لگائیں گے نفوسا، یعنی قیمتی چیز، عمدہ چیز، اعلیٰ چیز، یہ فرق ہے۔ یقیناً یہاں جان یا نفس کا مطلب بھی جان ہے، جی، وہی جیسے آپ کو بتایا روح اور نفس میں
جھگڑا چل رہا ہے ازل سے میرے محترم، فلاسفرز ہمیشہ اس میں جھگڑتے رہے، ابھی تک وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ صاحب وہ روح ہے یا نفس ہے، وہ بھی جان ہے اور یہ بھی جان ہے۔ جی بہرحال تو میرے محترم فرما دیا گیا، جب بھی آپ کے پاس رسول آتے ہیں مگر بما لا تہوا، جو آپ کے انفسکم، جو آپ کے نفس کے خواہشات کے مطابق بات نہیں ہوتی۔ تو کیا اشارہ مل گیا میرے محترم؟ قومیں کیوں انکار کرتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کو لگتا ہے نبی کو ماننے سے ہمارا خود ساختہ دین ختم ہو جائے گا۔ اپنا خود ساختہ دین پر ہم نے جو بنیادیں کھڑی کی ہیں، جو مفادات ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، جو فنڈ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، جو مقام اور مرتبہ ہمیں ملا ہوا ہے، اپنا خود ساختہ دین بنا کر یہ تو سب ختم ہو جائے گا۔ یہ سب ختم ہو جائے گا اگر ہم مشرکین مکہ نے، اور آج تک میرے محترم جو بھی لوگ ہیں، کون انکار کرتا ہے دین الہی کا میرے محترم، جن کی مفادات ختم پڑ جاتے ہیں۔ دین کو مت مانو، کتاب و سنت کی دعوت کو مت مانو، جو چاہو چلتی ختم، کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے۔ اس لیے میرے محترم سارا مسئلہ یہی ہے، خواہشات۔ تو پتہ یہ چل گیا میرے محترم اصل مسئلہ کیا ہے، خواہشات کا۔ جی سامنے والا انسان آپ کی بات مانے گا اگر آپ اس کے خواہش کے مطابق بات کرو گے۔ پبلک ڈیمانڈ یہ سیکھ لیا گیا۔ جی آج میرے محترم دین کے نام سے باقاعدہ پبلک ڈیمانڈ کے مطابق ان کو دین دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کی مرضی کے مطابق دین دیں گے تبھی ان کو فنڈ ملے گا میرے محترم۔ جی سامنے والا فنڈ کیوں دے گا آپ کو؟ اگر آپ اس سے کہیں کہ صاحب آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کو کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ آپ کو کبھی فنڈ نہیں دے گا جب تک کہ آپ اس کو نہیں کہنے صاحب یہی دین ہے جو آپ کر رہے ہو صاحب، آپ جو دیغ کھلا رہے ہو یہی تو دین ہے اصل، آپ جو بھی کام کر رہے ہو وہی دین حقہ ہے۔ جب تک کہ کہنے والا یہ بات کہے گا نہیں، سامنے والا اس کو فنڈ دے گا نہیں۔ خواہشات، اسی نے آپ دیکھیں اکثر لوگ خفا ہو جاتے ہیں نا، کیوں کہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہم تو ہمیشہ یہ سنتے آئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ شوق لگے گا ان کو لگے گا کہ آپ ان کے خواہشات کی مرضی کے مطابق بات نہیں کر رہے، چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کوئی حرج نہیں، چلے جائیے صاحب، کوئی مشکل نہیں، مگر ان کی نہیں مشکل ہوتی محترم جو میرے یقین جو جیتے ہیں لوگوں کے فن پر، لوگوں کے مال و دولت پر، ان کی نہیں مشکل ہوتی ہے نا، ان کی نہیں مشکل ہوتی، یقیناً وہ مجبور ہوتے ہیں کہ لوگوں کی مرضی کا دین ان کو بتایا جائے تاکہ ان کی پاپولیشن اور ان کی اکثریت قائم رہے اور ان کی تعداد قائم رہے۔ مگر الحمدللہ جو اللہ اور رسول کی رضا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو فکر نہیں ہوتی، کوئی خفا ہے، ہو جاتا ہے دین کے نام سن کر، دین کی بات پر تو ہو جائے۔ اللہ نہ کرے ہم کسی کو اپنی ذات سے نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، لیکن دین یہی ہے، سارا مسئلہ خواہشات کا ہے۔ شیطان انسانوں نے سمجھ لیا میرے محترم، نفسیات سے کھیلتے ہیں بس۔ آج دین کون سا دین ہے؟ لوگوں کی خواہشات کے مطابق، پبلک ڈیمانڈ۔ جی فتوے چھپتے ہیں، آپ جو ڈیمانڈ کریں گے وہ فتویٰ آ جائے گا آپ کے لیے،
اور بولیے. آپ کہتے ہیں کہ فلاں کام جائز ہے، جی جائز ہے، فتویٰ یہ لیجیے. ہر کام جائز ہوتا چلا جائے گا. لوگوں کے مرضی کے مطابق ان کو دین دیا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا. دین الہی فطرت کے عین مطابق الحمدللہ. جی اسی میرے محترم سارا مسئلہ خواہشات کا ہے. اب آئیے خواہشات کے بارے میں کچھ بات کر لیں. 2 آیات میرے محترم، اور دیکھیں کس انداز سے اللہ تعالیٰ کو بیان فرمایا ہے. اے حیران کن میرے محترم، حیران کن. سب سے پہلے سورہ الفرقان کی طرف آتے ہیں میرے محترم. 25 سورہ الفرقان میرے محترم. اور یہاں دیکھیے اللہ تعالی فرما رہے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا آیت نمبر میرے محترم، یہ آیت نمبر ہے 43 ہے میرے محترم، 43 ہے. فرمایا گیا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارأیت، کیا آپ نے دیکھا اے میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے من اتخذ، جس نے بنا لیا الہہ، جس نے اپنا معبود کس کو بنا لیا؟ ہواہ، اپنے خواہشات کو اپنا معبود، اپنا خدا بنا لیا. قرآن میرے محترم. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ سب نے دیکھا اس کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود، اپنا خدا بنا لیا ہے. اس شرک کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا، یہ شرک نہیں ہے، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے میرے محترم. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، نا نا نا. بس آپ نے جی کسی قبر پہ سجدہ کر لیا تو آپ مشرک ابن مشرک، کافر ابن کافر. اور ماشاءاللہ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے محترم، مگر چلیے آگے چل کر کبھی وہ میں نے بتایا تھا آپ کو ماشاءاللہ وہابیزم نے، اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے سب جواب دے ہیں. 10 انہوں نے ماشاءاللہ 10 اعمال ثابت کیے ہیں قرآن سے جن سے انسان کافر بنتا ہے. ان میں سے آیت نہیں ہے، نہ. ان میں سے پتہ ہے کیا ہے؟ پڑھائیں، عربی میں پڑھائیں گے کبھی ضرور آپ کو انشاءاللہ. جی جی، تاکہ آپ دیکھیں ان لوگوں نے کیا غضب کیا. لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں جو بدعتی کو بدعتی نہ کہے وہ بھی کافر ابن کافر. جی، جو مشرک کو مشرک نہ کہیں وہ بھی کافر ابن کافر. بھائی مجھے سر میں نہیں آ رہا، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہیے. آپ بدعتی کو کافر کہہ رہے ہیں، آپ مجھے کافر کہیں، سارے سب مسلمانوں کو کافر کہیں، آپ کی مرضی ہے. میں نہیں کہہ پا رہا ہوں، مجھے سر میں نہیں آ رہا کہ لیکن نہیں صاحب ایسا نہیں ہوتا. جو نہ کہے ان کو کافر وہ بھی کافر ابن کافر. یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے، جس کی لوگ حمایت کرتے ہیں. اعوذ باللہ. فن ملتا ہے اس لیے میرے محترم، دنیا کی مفادات ملتے ہیں اس لیے. ٹھیک، قارون سے زیادہ ملنے سے رہا نا صاحب، یا قارون سے زیادہ مل جائے گا ان بیچارے لوگوں کو. ہم بھی دیکھتے ہیں اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے. ارے صاحب اس کا تذکرہ کہیں، قرآن کی کلیئر آیت ہے. لوگوں کو بتائیے کہ اپنی خواہشات کی پوجا مت کیجئے، نکالیے لوگوں سے خواہشات کی عبادت سے، لوگوں کو اللہ کی بات کی طرف لائیے. اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، نہ یہ شرک ہے نہ یہ کفر ہے.
اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے، کہیں نہیں ہے اس کا تذکرہ. یہ ہے ایک اور آیت، ہم سمجھ لیں میرے محترم، بس ہم سمجھ لیں. سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 ہے میرے محترم، سورہ نمبر 45 ہے. اور آیت نمبر ہے میرے محترم 23. یاد رکھیے، فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب، میرے آقا، فداہ ابی امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ 2 آیا. اور آگے سن لیے، وَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا علم عطا کرنے کے بعد. اسی نے اس علم کے ذریعے سے اپنے خواہشات کے لیے ایکسکیوز نکالنا شروع کیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. اتنی نازک آیت میرے محترم، 2 آیات قرآن کریم کی خواہشات کے حوالے سے. کبھی تذکرہ نہیں کرتے اس کا، تبھی تو میں قرآن سے دور رکھا گیا نا. بس پڑھ لیجیے، یہ منتخب نصاب ہے صاحب. ہم نے توحید کو مکمل کر دیا ان چند پیجوں میں. ان چند پیجوں کو پڑھ لیجیے، آپ توحید کی جنت الفردوس کے اعلی مقامات پہ پہنچ گئے. اور ہمیں بھی اچھا لگا، شارٹ کٹ. ٹھیک ہے نا صاحب؟ قرآن، اللہ اکبر. دیکھیے کون اس کی زد میں آ رہا ہے، اس آیت کی زد میں میرے محترم. دیکھ لیجئے، اللہ اکبر. جی 23 سورہ الجاسیہ، اضلہ اللہ علی علم. علماء، اہل علم کی بات ہو رہی، جن کے پاس علم ہے. وہی میرے محترم شیطان لیڈر، میرے محترم شیطان لیڈر، شیطان انسان جو لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں غلط طریقے سے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور جو ان کو فالو کرتا ہے، یقیناً. کیوں ان کو فالو کر رہے ہیں آپ؟ مت کیجئے، کس نے آپ سے کہا کیجئے؟ مگر میرے اندر بھی خود مفادات ہیں نا صاحب، میرے بھی اپنے کچھ خفیہ مفادات ہیں جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. قرآن کلیئر ہے، تو بتا دیا قرآن نے. سارا مسئلہ خواہشات کا ہے میرے محترم. بس آج بھی میرے محترم، آج ہم اور آپ لوگوں کی مرضی کی گفتگو کرنا شروع کر دیں، سروں پہ بٹھانا شروع کر دیں گے، ہمارے تمام اکنامک مسائل حل ہو جائیں گے خیر کے ساتھ. ماشاءاللہ دنیا کا سفر کرنا شروع کر دیں گے. 1 ہفتہ امریکہ، دوسرا یورپ، تیسرا یہاں، پوری دنیا کا سفر فری ہو جائے گا. لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کرنا شروع کر دیجئے. مگر اگر اللہ تعالی روایات کی نفی کریں گے، نہیں صاحب، پھر آپ کنویں میں پڑے رہیے میاں، کنویں میں پڑے رہیے. بس جب تک روایات کو مقدس نہیں مانو گے، جب تک روایات کو معتبر، جب تک روایات کو قرآن سے بڑھ کر نہیں مانو گے، کنویں میں رہو گے، اندھیرے کنویں میں. بس نکل نہیں سکو گے اس میں سے کبھی، کوئی حرج نہیں. وہ اندھیرا کنواں اللہ کی نظر میں میرے محترم سب سے روشن جگہ ہے. بے فکر رہیے. جی جی، لوگ ڈالیں گے ہمیں اندھیرے کنویں میں، مگر ان کو نہیں پتا ہوگا. لوگوں کی نظر میں اندھیرا کنواں ہے، مگر اللہ کی نظر میں اور رسول کی نظر میں وہ انتہائی پر رونق اور پر روشنی کی جگہ ہے. اس فرق کو سمجھنا ہے. تو میرے محترم خواہشات کا مسئلہ ہے. کون مخالفت کرتے ہیں رسول کی؟ بیکوز رسول کی دعوت کہتی کتاب، آپ نے تمام جو بڑائیاں اپنی بنا رکھی ہیں، اپنے آپ کو آپ بڑا اور سپیریئر کہتے ہیں، ختم کریے. عقل کل بڑائی صرف اللہ تعالی کی ہے.
نہیں مان سکتے، مشکل ہے۔ تبھی دیکھیں قرآن نے فرمایا یہ جواب الشرط، جواب الشرط کیا آ رہا ہے؟ اب سن لیجیے، استکبرتم، یہ دیکھیں آپ سب تکبر کرتے ہیں، ترجمہ یہ نہیں ہوگا نہ، بتایا تھا آپ کو کبارا بڑا ہونا، کبر شی بڑا ہونا، اور کبرا یہ دیکھ بڑا، یہ بڑائی سے ہے، عظمہ بڑائی سے ہے۔ تو میرے محترم روٹ ورڈ ہے کاف بارا، مگر یہاں 3 اضافی حروف آئے، الف سین تا، 3 اضافی حروف، اور اہل علم فرماتے میرے محترم ہر اضافی حرف اس فعل میں تقویت پیدا کرتا ہے۔ یعنی استکبرتم کا مطلب ہے کہ یقینی طور پر قصداً ارادتاً سوچے سمجھے ان لوگوں نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ دیکھا آپ، یہ اس کا ریئیکشن، خواہشات کے خلاف جا رہی ہے بات، اس لیے ڈینائی نہ، وہی میرے محترم جو ابلیس نے کہا تھا، وہی جو ابلیس نے کہا تھا، جو ہم لے چکے ہیں میرے محترم سورہ بقرہ میں ہی لے چکے ہیں۔ آئیے پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو، آیت نمبر 44 ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو انکار کہنا کافی تھا نا میرے محترم، ڈینائی کیا، مگر اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں ریزن کہ ڈینائی کرنے کا ریزن کیا ہے؟ پراؤڈنس، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو اشارہ مل گئے، دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ہر انکار کرنے والا مستکبر اور ہر مستکبر انکار کرنے والا ہے، لازم اور ملزوم۔ ابلیس اور ہمارے لوگوں کا اصرار ہے کہ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں میں سے تھا اور فرشتوں کا سردار تھا اور بہت عبادت گزار تھا، دوڑ دوڑ کر کام کرتا تھا، اعوذ باللہ۔ پڑھ لیجیے اس کی کہانی میرے محترم، قتل و غارت گری، ماشاءاللہ فرشتے جنات سے لڑائیاں کرتے تھے، جی لڑائیاں ہوتی تھیں، اور کوئی کام نہیں نا، فرشتے بھی لڑتے تھے تو ہم مسلمان بھی لڑیں گے نا خیر کے ساتھ، فرشتے اگر لڑ رہے ہیں تو کبھی ماشاءاللہ جنات غالب آ جاتے تھے، کبھی فرشتے غالب، یہ لڑائی جھگڑا، یہ ازل سے لڑائی جھگڑا ہی ہے، خون کی ندیاں، یہ ابلیس کی کہانی ہے، جی پڑھ لیجئے، روایات پڑھ لیجئے۔ ایک دفعہ فرشتوں نے جنات کو غالب شکست دے دی، اب جب فرشتے جائے لگے تو جبریل بھی ہوتے ہیں ہر قصے میں یقینا، جبریل کو نظر آیا کہ ایک بیچارہ بچہ رو رہا ہے بچہ، آپ کو رحم آیا، جنات کا بچہ رو رہا ہے، رحم آیا آپ کو۔ یہ دیکھیں کہانیاں دیکھی جس پہ ہمارے لوگوں کا یقین ہے، جبریل لڑائی، فرشتے لڑیں گے، اعوذ باللہ خون بہائیں گے، تو جبریل امین چپکے سے اس کو اپنے ساتھ اوپر لے گئے۔ اب ابلیس جو ہے چھوٹا بچہ تھا تو اس سے ڈور کے کام کرتا تھا، جیسے چھوٹا بن گیا فرشتوں کا، چھوٹے یہ کر دو، چھوٹے چائے لے آؤ، چھوٹے پانی لیا، اور وہ ڈور کے کام کر رہا۔ یہ کیا ہے میرے محترم؟ یہ ہماری روایات ہیں، یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا دین ہے، قرآن نہیں۔ زندگی بھر بڑھتے رہے، سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے کلیئر
کان من الجنی، شیطان جنات میں سے تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ سورہ کہف کو ضرور پڑھتے ہیں ہر جمعے کے دن گنگنا کر کہ 50 سال ہو گئے ہمیں پڑھتے پڑھتے۔ ارے صاحب 50 ہو گئے، یہ 500 سال سیکھا کیا آپ نے قرآن سے؟ آپ کو سورہ کہف پڑھنے کے بعد بھی اس پہ آپ اصرار کرتے ہیں کہ ابلیس جو ہے فرشتوں میں تھا اور فرشتوں کا سردار تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنات میں سے تھا اور ازل سے نافرمان، کان من الکافرین، ازل سے نافرمانوں میں سے تھا، کوئی عبادت گزار نہ تھا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، مگر قرآن کی بات چھپائی گئی اور تمام باطل باتوں کو خوب پھیلایا گیا۔ یہ حقیقت ہے میرے محترم، غلط باتیں زبان عام ہیں اور خیر کی باتیں زبان خاص بھی نہیں، کوئی جانتے ہی نہیں خیر کی بات، مگر ہر غلط بات زبان عام ہے، ہر غلط بات، ہر جھوٹی بات زبان عام ہے۔ کس نے پھیلایا میرے صاحب؟ سوچیے کتنی محنت کی گئی۔ جی غریب سے غریب انسان ہو، ریڑھی چلانے والا دیہاتی انسان، مگر اس کو تمام غلط باتیں ازبر ہیں، یاد ہیں، اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام الجبار و القہار ہے، بس اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں، یہ سب کو پتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے جتنی بھی غلط باتیں زبان عام ہیں کیسے ہوئیں؟ خیر کی بات زبان عام کیوں نہیں میرے محترم؟ کیوں نہیں؟ محنت اس طرف کی گئی، اس طرف نہیں، اس طرف۔ تو میرے محترم چھوڑیے، تو فرمایا سمجھ لیجیے استکبرتم، ابلیس نے یہاں دیکھیے فرمایا استکبرتم صرف، مگر اس کا لازمہ کیا ہے؟ تکبر کا ہی دیکھیے لازمہ سمجھ لیجیے آپ، فعل کا لازمہ ہوتا ہے۔ اب تکبر کا لازمہ کیا ہے؟ انکار کرنا، یہ اس کا لازمہ ہے۔ جی آپ نے نہیں فرمایا استکبرتم وعصیتم یا وابیتم، نہ، اس کا لازمہ ہے، ختم۔ جب استکبرتم آ گیا تو خود بخود بات کلیئر ہو گئی کہ ان سبوں نے تکبر کیا، اتمیز تکبر کیا، اور اس کا عملی اظہار کیسے کیا؟ ڈینائی کر کر، انکار کر کر۔ تکبر کیوں کیا میرے محترم؟ انکار کرنا کافی تھا، جس سے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا سورہ بقرہ کے حوالے سے، یہ تکبر کا استکبرہ کا لفظ استعمال کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ انسان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بس۔ اور جتنا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا چلا جائے گا، اپنے آپ کو عقل کل قرار دیتا چلا جائے گا۔ دیکھ لیجیے آپ دنیا میں جو بھی ماشاءاللہ اپنے آپ کو عقل کل کہتے ہیں وہ سب سے بڑے متکبر ہوتے ہیں۔ جی وہ کسی کو کیا گردانیں گے؟ کس کی کیا حقیقت ہے ان کے سامنے؟ انہیں جو تبصرہ کر دیا ماشاءاللہ حرف آخر، انہوں نے جو جائزہ بتا دیا، جو تبصرہ کر دیا، ختم۔ خیر کے ساتھ سبھی عقل کل والے بن گئے نا، الحمدللہ۔ ایک تو نہیں ہے نا صاحب، لاکھوں کروڑوں ہیں، اور ہمارے مسلمان تو خصوصاً ہمارے پاکستان کے مسلمان تو الحمدللہ سب کو سیاسی تبصرے کی شرور ہے، الحمدللہ۔ سبھی بہت بڑے بڑے سیاسی ہیں، جی سب 18 کروڑ ہمارے مسلمان پاکستان کے، یا پاکستان کے عوام، غیر مسلم بھی ہیں بہرحال،
سیاسی تبصرے ان کے اور سیاسی شعور ان کا عظمتوں کو چھوتا ہے، عظمتوں کو، اس پہ فخر کرتے ہیں، جھوٹ کی زندگی میں فخر کرتے ہیں۔ تو میرے محترم، تکبر ہی، بڑائی ہی انسان کو حق ماننے سے روکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی لیے آپ دیکھیے اذان میں اللہ اکبر، سبحان اللہ کیوں نہیں ہے، الحمدللہ کیوں نہیں ہے، اللہ اکبر کیوں کہا ہے، وہ بھی سپرلیٹو ڈگری، اللہ اکبر، اکبر سپرلیٹو ڈگری سب سے بڑے ہیں۔ نماز میں شفٹ ہونے کے لیے ایک سچویشن سے دوسری سچویشن کی طرف جاتے وقت اللہ اکبر، سوائے رکوع سے اٹھنے کے لیے سمع اللہ لمن حمد، ادروائز all اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچیے گا کیوں، سوچیے گا کیوں۔ میرے محترم، 5 نمازیں تقریباً میرے محترم کم و بیش 500 ٹائم میں ڈیلی اللہ اکبر کی صدا کو سنتا ہوں اور بولتا ہوں۔ کیا مقصد تھا میرے محترم؟ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اپنی بڑائی کو ختم کرو، میری بڑائی کو مانو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر افسوس نہ ہو سکا میرے محترم، اللہ اکبر زبان سے کہتا رہا، مگر حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو انا الاکبر، میں سب سے بڑا ہوں، یہ ثابت کرتا رہا اور یہ شو کرتا رہا۔ زبان سے کہہ دو اللہ اکبر، کیا ہو، کہہ دو بھائی اللہ اکبر، حقیقت میں اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا رہا۔ آپ کے سامنے ہے، یہ ہوتے ہیں لوگ جو اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کا یہ کردار ہوتا ہے میرے محترم۔ نہ، یقیناً نہیں، نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا سمجھانے کے لیے کہ ڈیلی 500 ٹائم اللہ اکبر کی صدا ان کو سنائی جائے، اور اللہ اکبر کی صدا ان کی زبان سے ان کو آئے، یہ خود زبان سے بھی ادا کریں۔ مگر اس کے باوجود میرے محترم زندگی گزر گئی، میں اللہ تعالیٰ کو اللہ کی بڑائی کو ماننے کے لیے تیار نہ رہا، نہیں مان سکا۔ بہرحال جو مان گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ میرے استاذ محترم شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنی ذات کی نفی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ کیا ایسا؟ اپنی ذات کی نفی قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہی بنیاد ہے میرے محترم۔ اچھا، اب آگے میرے محترم چلیے، اب اللہ تعالی ان کے اس تکبر کا لازمہ کیا تھا؟ انکار، نافرمانی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اس انکار اور نافرمانی کی 2 شکلیں بیان کر رہے ہیں، جو نارملی وہی ہوتی ہیں، یعنی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں میرے محترم، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، مگر زیادہ تر یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ فرمایا فَفَرِيقًا، بس ایک فریق، کذبتم، بتایا تھا آپ کو، فارقا، جدا کرنا، اسی سے نکلا فریق، روٹ ورڈ ہے فرقا، یفرق، فرق مصدر ہے، فریق یہ صیغت مبالغہ ہے، یعنی انتہائی حد تک الگ ہو جانے والے، اسی کو گروہ کہتے ہیں نا، اپنی ایک شخصیت، اپنی ایک امتیاز، اپنی ایک حیثیت بنانے والے۔ کذبتم، کذب
یہ دیکھیے اسی فعلا کے وزن پہ ہے، اصل میں ہے کذبا، کذبا جی جھوٹ بولا، اور کذبا، کذبا قصدن ارادتن سوچ سمجھ کے جھٹلایا انبیاء علیہ السلام کو، تبھی یہاں کذبا کا صیغہ آ رہا ہے جان بوجھ کر۔ ففریقا کذبتم وفریقا، اور ایک گروہ تقتلون، ان کو آپ قتل کرتے ہو۔ اور بتایا آپ کو میرے محترم قتلہ کے دو میننگ ہے عربی قرآن میں، ایک قتلہ میرے محترم وہی قتل کرنا، مارنا، اور ایک قتلہ لڑنا، جھگڑنا، لڑنا اور جھگڑنا۔ یہودی روایات ہیں میرے محترم، سب یہودی روایات معاذ اللہ، جس میں ثابت کیا جاتا ہے کہ انبیاءوں کو قتل کیا گیا۔ انتہا تو یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا درخت کا تصور ہے، ایک عجیب سا درخت، آپ پڑھ لیجئے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں معاذ اللہ، کہ جناب زکریا علیہ السلام کو لوگ قتل کرنے آئے، اب آپ بھاگ رہے ہیں، یہ نبی کا مقام ہے، بہرحال بھاگ رہے ہیں تو آگے درخت آتا ہے، درخت کھل جاتا ہے، آپ اس کے اندر گھس جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، مگر پھر شیطان آتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ ایسا کرو، اس درخت کو ہی یہاں سے کاٹ دو، اس کے اندر نبی ہیں وہ بھی قتل ہو جائیں گے۔ یعنی ابلیس نے بتا دیا ان کو جناب نبی کی جگہ، وہ بھی قتل ہوئے، جناب یحییٰ وہ بھی قتل ہوئے، سبھی انبیاء قتل ہوئے۔ اسی لیے میرے محترم انہوں نے قتل کی تھیوری بنائی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ قتل انبیاء بہت بڑا آنر ہے، نہیں، آنر نہیں ہے، توہین ہے میرے محترم۔ کس نے کہہ دیا قتل انبیاء عظمت ہے اور بہت بڑا مقام ہے؟ اگر ہے تو سب ہو جاؤ نا، آئیے قتل کریں اپنے آپ کو، چلیے، ایسا کوئی نہیں کہے گا نا، جی جی، نہ کوئی کہے گا، نہ کوئی تیار ہے قتل ہونے کے لیے، اوروں کو قتل کرواتے ہیں اور ان کی لاشوں پر اپنی حکمرانی قائم کرتے ہیں، کوئی نہیں۔ میری محترم یہ قرآن کے خلاف ہے، سمجھے آپ؟ جی، اللہ تعالیٰ کبھی بھی موقع نہیں دیں گے۔ ہاں تو ایک گروہ نے جھٹلایا، ٹھیک ہے، اور ایک گروہ نے جھگڑا کیا انبیاءوں سے، یہ ٹھیک ہے، الحمدللہ، کوئی مشکل نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، مگر قتل کرنے یہ تمام یہودی روایات ہیں معاذ اللہ۔ آپ کو پتہ انتہا تو یہ ہے، ہمارے لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اعظم میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فدا و بی امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی قتل کیا گیا، ان کو بھی ماشاءاللہ ان کو بھی وہ مقام دینا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں ہوا تو پھر آگے چل کر کسی اور شکل سے وہ مقام ان کو دے دیا گیا۔ پتہ نہیں میرے محترم کون سی آنر ہے، کون سا آنر ہے قتل ہونے میں؟ آنر زندگی میں ہے، قتل میں نہیں، توہین ہے میرے محترم۔ بہرحال قرآن کریم کی ایک آیت میرے محترم، النساء پہلے بتائی تھی آپ کو، پھر آپ کی دہرا رہا ہوں، فرمایا گیا، دیکھیے الحمدللہ یہ آیت نمبر 141 میرے محترم، فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالی موقع دیں گے، للکافرین نافرمانوں کو موقع دیں گے، علی المؤمنین اہل ایمان پر، سبیلا ان تک کوئی راہ، یعنی ان کو کوئی موقع نہیں دیں گے تکلیف پہنچانے کا۔ بار بار قرآن کریم میں آتا ہے لن یضروک شیئا، یا آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے،
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کی بہاف پر ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گنہگار اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرتے اہل ایمان کا۔ مجھ جیسے گنہگار انسان سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ کو اس وعدے پر زندہ ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں۔ ورنہ اگر آپ بھی مجھے بتا دیں کہ صاحب اگر آپ دین کا کام کریں گے قتل ہو جاؤ گے، دین کا کام رک جائے گا اس دنیا میں، کوئی نہیں کرے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور حفاظت کا یقین آمادہ کرتا ہے۔ بے شمار آیات میرے محترم، میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے آپ کے لوگوں سے۔ مگر روایتیں بنائی نا، اب روایتیں بنائی معاذ اللہ معاذ اللہ کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ سوچیے ذرا، اگر آگے کے دانت نکل جائیں گے معاذ اللہ تو انسان کا چہرہ کیسا ہو جائے گا؟ عیبدار ہو جائے گا نا صاحب۔ پیشانی مبارک آپ کی شہید ہو گئی، اعوذ باللہ، چہرے مبارک پر، رخ انور پر یہ کیا کیا لگا رہے ہو بھائی؟ مگر وہی اپنی یہودی تھیوری ثابت کرنے کے لیے نبی کو بھی معاذ اللہ نبی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ سب غلط باتیں میرے محترم، معاذ اللہ۔ میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آنچ نہیں آئی، نہ آ سکتی تھی میرے محترم۔ آسمان ہل جاتے، پہاڑ میں لرزے آ جاتا، اگر میرے حبیب خدا کو ایک خراش بھی پہنچتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے جی۔ دوڑی کہ ان کی توہین کی جا رہی کہ پتھر مارے جا رہے ہیں اور آپ کے قدم مبارک سے خون نکل رہا ہے، اعوذ باللہ۔ ارے صاحب کیا کرتے ہیں؟ تمام یہودی روایات، نبی کی توہین، آپ غور تو کیجئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، عیبدار بنا رہے ہو میرے حبیب میرے آقا کو، پیشانی مبارک پھٹ گئی، عیبدار بنا رہے ہو رخ انور کو، پھر محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ ثابت کرنا تھا، بس ثابت کرنا تھا کہ اگر یہ سب کچھ کیا تو قتل بھی کیا ہے انبیاءوں کو۔ ایک کڑی باندھنی تھی نا میرے محترم، جی کڑی باندھنی تھی کہ قتل بھی ہوئے ہیں انبیاء۔ کہاں قتل ہوئے ہیں میرے محترم؟ اعوذ باللہ۔ ناممکن، یہ قرآن کی آیت 141 سورہ النساء کی ان تمام یہودی روایات کی نفی کرتی ہے، اور بے شمار آیات اللہ تعالی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، فرشتے مقرر ہیں۔ انبیاء علیہ السلام آیت الکرسی نہیں پڑھتے تھے، اگر میں آیت الکرسی پڑھوں گا تو میری حفاظت ہو جائے گی ماشاءاللہ، اگر میں فلاں دعا پڑھ لوں گا تو مجھے سارا خیر مل جائے گا، سب کچھ میری نہیں ہو جائے گا۔ اور انبیاء علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کیسے حفاظت کرنی ہے اپنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو چھوڑ دیں گے شیطان انسانوں کے لیے کہ وہ ان کے ساتھ جو چاہے کریں؟ نہیں میرے محترم، نہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہو نہیں سکتا، بنایا گیا۔ تمام یہودی روایات جبکہ قرآن سے ثابت کر دیا آپ کو قتل کے دو مطلب ہیں۔ جھگڑنا، آرگیو کرنا بھی کلیئر ہے، اس کے باوجود اصرار کرنا صرف یہودی، یعنی انہوں نے قتل انبیاء کو ایک عظیم منقبت بنا دیا۔ افسوس تو دیکھیے
قتل منقبت بن گیا؟ ارے صاحب، قتل کب سے منقبت ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دیکھا آپ نے، قرآن کے خلاف یہ سب باتیں۔ بہرحال میرے محترم، یہ دو رویے ہیں جو قوم ہمیشہ کرتی آئی ہے، آج بھی یہی رویہ ہے، رہے گا تا قیامت، کوئی مشکل نہیں۔ کچھ لوگ جھٹلائیں گے، کچھ لوگ آپ سے جھگڑیں گے، ٹھیک جی، مگر یہاں دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ کچھ لوگ ایمان لائیں گے، نہ، کیوں؟ بیکوز یہاں استکبرتم کو وضاحت کیا جا رہا ہے، میں قوم کو نہیں، نہ، یہاں متکبرین کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، قوم کو نہیں۔ اگر قوم کی بات ہوتی تو آتا ہے قرآن کریم میں آگے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، مگر یہاں تذکرہ قوم کا نہیں ہے، صرف مستکبرین کا ہے۔ تو مستکبرین کے یہی دو رویے ہیں میرے محترم، جو ہمیشہ سے رہے، جی، جھٹلانا یا لڑنا اور جھگڑنا۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ احتیاط کرنی چاہیے، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ یہود روایات نے کہا تمام انبیاءوں کو قتل کیا ہے، اور ہمارے مسلمانوں نے بھی ثابت کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کیا گیا۔ وہ جو یہودی، وہاں بھی عورت ہے بیچاری، وہاں ایک یہودی عورت جو ہے وہ آپ کو زہر ران لاتی، اس میں زہر ہوتا ہے، حالانکہ اس روایت میں علمی لحاظ سے بہت سارا کلام ہے، وقت نہیں ہے، مگر بتا رہا ہوں کس طریقے سے ہمارے مسلمان ہر غلط بات کو یہودیوں کی نقالی، بس وہ یہودی نے جو کہا حرف آخر، انہی کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے، انہی کے بات کو دہراتے ہیں۔ قرآن سے تو کچھ ثابت کرو میرے محترم، قرآن سے ہمیں کچھ سمجھاؤ، اس کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بس یہاں رکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔